إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بيهدي قلبي والله بكل شيء عليم. وبعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق، مالک اور رازق ہے. درود و سلام ہو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور تمام نیک صالحین لوگوں پر. انشاءاللہ تعالی آج کا جو ہمارا عنوان رہے گا وہ ہے ٹینشن کو دور کیسے کیا جائے. یہ ایک ایسا عنوان ہے جس کے تعلق سے ہر انسان اس کا حل جاننے کی جو ہے کوشش میں لگا رہتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی دنیا کا انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یا قیامت تک آنے والے انسانوں میں کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا، نہ کوئی اس سے بچا ہے. ہر کوئی اس سے دوچار ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر اس بات کو رکھا ہے کہ جب وہ مصیبت، پریشانی، اڑچن، کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے، وہ گھبرا جاتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اس کو ٹینشن آتا ہے. ٹینشن یہ ایک انگریزی لفظ ہے جس کو ہم اس طرح کہیں گے کہ ایک انسان جو ہے ذہنی طور پر جو ہے متذبذب ہو، ڈسٹرب ہو، یعنی وہ اپنے نارمل حالات سے ہٹ کر گزر رہا ہو، اس کو ٹینشن کہا جاتا ہے. سائنسی زبان میں یعنی سائنس کی لینگویج میں ٹینشن کہتے ہیں اس حالت کو کہ ایک انسان جو مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے، یعنی ذہنی طور پر پریشان ہوتا ہے، وہ عام حالات سے ہٹ کر گزر رہا ہوتا ہے، اس کو ٹینشن کہا جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو عام حالات سے لے کر کبھی کبھی ایسی جو ہے تشویشناک ہو جاتی ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے بڑی بڑی بیماریوں میں جو ہے ملوث ہو جاتا ہے. یا کبھی کبھی ایسے بھی واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ یہ موت کی بھی وجہ بن جاتا ہے. مطلب اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ یہ چیز کیوں لاحق ہوتی ہے، اس کا علاج کیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، ہم نے ماحول میں دیکھا، ہمارے معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے خودکشیاں کرتے ہیں، مطلب سوسائڈ، اپنی جان دے دیتے ہیں کسی ایک پریشانی کو لے کر. یہ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو جو ہے مینٹل اٹیکس ہوتے ہیں، مطلب ذہنی طور پر جو ہے وہ ایک بیماری کے شکار ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی اچھی خاصی صلاحیتیں کھو بیٹھتے ہیں. یا ہم نے یہ بھی دیکھا ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر کچھ لوگ جو ہے عام حالات سے ہٹ کر ٹینشن یا پریشانی کو لے کر انہوں نے جو ہے اپنے حالات کو جو ہے برے بنا دیے. یعنی پہلے ان میں اچھے اعمال تھے، اچھی کوششیں تھی، نارمل زندگی تھی، بیوی بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، لیکن اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ ایک برے ماحول میں چلے گئے، گھر بار چھوڑ دیا، تنہائی کو پسند کیا، گناہوں میں رہنا پسند کیا.
تو یہ تمام چیزیں جو ہے اگر اس کو ہم غور کریں تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ انسان ذہنی دباؤ میں جب آ جاتا ہے یا ذہنی طور پر جب متذبذب ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ اب یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں شریعت نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ فطری چیز ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں اس بات کو رکھا ہے کہ جب وہ کوئی بھی ناگوار چیز جو اس کا دل جس کو نہیں مانتا ہے یا کوئی ایسی چیز جو اس کے ماحول سے ہٹ کر ہو یا نارمل حالات سے ہٹ کر ہو، فوراً اس حالات میں پہنچنے کے بعد وہ پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن لینے لگتا ہے۔ تو جس طرح شریعت نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی، اس معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ہمیں بتائی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو ترجیح دیں گے جس نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم نے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شہادت دی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا۔ یعنی قرآن اور احادیث مبارکہ سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹینشن جو ایک فطری چیز ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے سامنے چند نکات رکھوں گا۔ پہلے جو آپ کے سامنے نکات رکھے جائیں گے یہ کچھ موٹے موٹے نکات ہیں جو بہت زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 15 سے 16 ہم چھوٹے چھوٹے نکات دیکھیں گے جن کی جو ہے قرآن و سنت میں وضاحت ملتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ماحول کے لحاظ سے یا طبی طور پر ہم کہیں گے کچھ چیزیں ہیں جس کو اپنا کر انسان جو ہے ٹینشن سے جو ہے دور ہو سکتا ہے یا ٹینشن کو دور کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو نکات جو پوائنٹ رہے گا اس عنوان کا وہ ہے عقیدے کی اصلاح، عقیدے کی مضبوطی۔ یہ ہمارے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم بچپن سے عقیدہ لفظ سنتے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے توحید لفظ سنتے آ رہے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا پورا ایمان ہونا چاہیے۔ لیکن معاملہ یہ ہے، یہ اتنی قیمتی چیز ہے لیکن ہمارے پاس اس کی جو ہے ویلیو نہیں ہے۔ وجہ یہی ہے وراثت میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، یا جو چیز ہمارے پاس بہت پہلے سے سنتے آ رہے ہیں اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے انسان کے پاس اگر کسی چیز کی اہمیت ختم ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس چیز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، وہ انسان کے پاس اس چیز کی اہمیت ختم ہوئی ہے۔ تو عقیدہ یہ بہت اہم چیز ہے، ایک انسان کو ٹینشن سے جو ہے یہ دور رکھتا ہے، یا ٹینشن انسان جو ہے اپنے آپ سے ٹینشن کو جو ہے دور رکھے گا اور ایک سکون کی زندگی حاصل کرے گا۔ اور عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ایسی مضبوطی عطا کرتا ہے، ایسی قوت دیتا ہے کہ دنیا کے اندر اس کا کوئی جو ہے سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، مطلب اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو جو ہے بڑے سے بڑے پریشانی سے جو ہے نجات دلائے، بچائے اور اس سے جو ہے اس کو ریلیکس رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے کے تعلق سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کس طرح عقیدہ انسان کا مدد کرتا ہے اس کو ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے، پریشانیوں سے دور رکھنے کے لیے۔ میں نے جو ہے خطبے میں آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی، یہ سورہ تغابن کی آیت ہے، آیت نمبر 11۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مصیبت اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی، اور جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ چھوٹی سی آیت ہے لیکن یہ بہت اہم اپنے اندر جو ہے معنی رکھتی ہے۔ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے کہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے والی ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی، اور ایک انسان جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور شریعت سے محبت کرتا ہے وہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ جو مصیبت مجھے آئی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سورہ تغابن آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ اب ایک انسان ہے، اس کو کوئی ٹینشن آ گیا ہے، تجارت میں اتار چڑھاؤ،
نوکری چلے گئی، اولاد فوت ہو گئی، یا دکان مکان وغیرہ جل گیا، نقصان ہو گیا، قدرتی کچھ آفت آ گئی، تو یہ ساری چیزیں اس پر کوئی اثر نہیں کریں گی اگر اس کا عقیدہ اس بات پر پورا ہے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو عقیدہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے انسان کو مصیبتوں سے، ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے۔ مطلب ایک انسان یہ پختہ عقیدہ رکھے، پکا یقین رکھے کہ جو بھی مصیبت آئی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ تغابن میں اس کا ذکر کیا کہ کوئی بھی مصیبت تم کو جو پہنچتی ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ اب انسان اس میں تھوڑا سوال کرتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے دنیا میں سارے انسان ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ عقیدے میں بہت مضبوط ہے، ایمان جن کا بہت اونچا ہوتا ہے، جس کی مثال ہے انبیاء، ان کا ایمان ہمیشہ اونچا چلا جاتا ہے۔ فرشتے، ان کا ایمان کانسٹنٹ رہتا ہے، نہ اس میں کمی نہ زیادتی، جیسے اللہ نے بنایا ہے بس وہ ان کی پیدائش سے لے کر تو قیامت تک وہی عمل کرتے رہیں گے جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے بخاری شریف میں ایک باب باندھا کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے، تو یہ انبیاءوں کو چھوڑ کر یہ دوسرے ایمان والوں کے لیے ہے کہ ان کا ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ تو دنیا میں الگ الگ انسان ہیں، جیسے حدیث میں آپ نے سنا ہوگا جو شخص مسجد میں نماز ادا کرے بازار کے مقابلے، تو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے والے کو 20 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے 22 اور تیسری جگہ آتا ہے 27۔ تینوں حدیثیں صحیح ہے، لیکن علماء اس میں بتاتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی نیت اور اس کے اخلاص کے مطابق، اس کے خشوع اور خضوع کے مطابق اس کو جو ہے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ مطلب ہر انسان کے دل کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جس کا ایمان بہت پختہ اور پورا یقین ہو اس بات پر کہ جو مصیبت پہنچی ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس اب ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، ہمارا کام یہ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق بس ہم یہ کوشش کریں کہ اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پایا جائے یا اس کا کیسے حل کیا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ان کے ایمان میں تھوڑی کمزوری ہوتی ہے تو یہ فوراً گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ان کے دل میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا، میری دکان کیوں ملی اللہ کو؟ ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ کرتے ہیں سوال، آپ نے دیکھا ہوگا ماحول میں، میرا ہی بیٹا کیوں ملا، یہ کم عمر میں اس کی وفات ہو گئی، دوسروں کے بھی تو بیٹے تھے، اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ یہ آدمی جو ایسے سوال کرتا ہے اس کا اللہ پہ یقین ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، وہ اللہ کے رسول کو مانتا ہے، وہ کتاب کو پڑھتا ہے، لیکن عقیدے کی درستگی ابھی باقی ہے، عقیدے میں ابھی بھی تھوڑی سی کمی ہے، اور وہ کمی یہ ہے کہ اس نے سورۃ تغابن آیت نمبر 11 کو پوری طریقے سے اس نے نہیں سمجھا یا اس کو نہیں مانا۔ دیکھیے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو عقیدہ اور ایمان پورا رکھتے ہیں، لیکن ماحول کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے وہ بھول جاتے ہیں، تو ان کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص ایسا سوال کرے کہ کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں ہو گیا، اس کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک تو لا علمی، اس کو علم نہیں ہے اس چیز کا کہ وہاں پر اس کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ علم تو ہے لیکن بھول گیا ہے، تو ایسے موقع پر دوسروں کا کام ہے کہ وہ اس کو یاد دلائے۔ اسی لیے تو شریعت نے آپ کو جو ہے بیمار پرسی کے تعلق سے بہت بڑے بڑے اجر کے جو ہے وعدے کیے کہ اگر آپ کسی کے بیمار پرسی کے لیے جاتے تو آپ اس کے عقیدے کو مضبوط کرتے ہیں، آپ اس کو یاد دلاتے، یاد دہانی کرتے کہ اللہ پہ یقین کرو، جو کچھ ہوا ہے اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے کسی کی میت میں شامل ہو تو اس کو ایک قرات کا ثواب ہے اس کی نماز جنازہ میں پڑھنے کا، اور قبرستان تک جا کر تدفین کرنے کا 2 قرات ثواب ہے۔ کیوں شریعت نے یہ ثواب رکھے؟ تاکہ ایک انسان جب غم میں کچھ چیز کو بھول جاتا ہے تو دوسرا اس کو یاد دلائے۔ اور یہ معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، سارے صحابہ غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، سب کو ٹینشن لاحق ہے، اتنا ٹینشن کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے میں اس کی گردن الگ کر دوں گا۔ اتنا ٹینشن میں تھے حضرت عمر۔
حالانکہ جنت کی بشارت ہے، ان کا ایمان ہمارا ایمان ہم مقابلہ کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. لیکن ایسا شخص بھی دیکھیے بھول جاتا ہے چیزوں کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا شخص. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور آ کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر آپ بیان فرماتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لایا ہے، اللہ کو حی القیوم جانتا ہے، وہ اس بات پر یقین رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں. اور آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جیسے یہ آیتیں آپ کے کان میں پڑتی ہے، آپ رو پڑتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہے. مطلب انسان بھولتا ہے، مطلب ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کبھی ہوتا ہے انسان، دو چیزیں ہوتی ہے، لا علمی اور دوسرا بھول جانا. تو جو شخص ایسے موقع پر کسی ٹینشن کی آنے کی وجہ سے کوئی ایسے الفاظ ادا کرتا ہے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو آپ فوراً اس کو جو ہے یاد دلائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ایسے ایسے بیان فرماتا ہے. تو آپ دیکھیں گے اس کا آدھے سے زیادہ غم جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو عقیدے کی درستگی یہ بہت اہم چیز ہے کہ جو بھی مصیبت پہنچی ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تشریح میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے دل میں یقین راسخ کر دیتا ہے کہ جس سے وہ جان لیتا ہے کہ اس کو پہنچنے والی اس سے چوک نہیں سکتی، اور جو اس سے چوک جانے والی ہے وہ اسے پہنچ نہیں سکتی. مطلب یہ آیت اس کو یہ عقیدہ دلاتی ہے کہ وہ اس بات کا پختہ یقین کر لیتا ہے بس اللہ کرنے والا ہے، مطلب اب یہ مصیبت کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. دیکھیے مثال کے طور پر ایک انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ فلاں فلاں نقصان ہونے ہی والا ہے، چاہے تم کتنی کوششیں کر لو، تم کتنے ہی اپنے زور لگا لو، یہ فلاں نقصان تم کو ہونے ہی والا ہے. تو پھر انسان کیا ہوتا ہے، مینٹلی طور پر کیا ہو جاتا ہے، ریڈی ہو جاتا ہے، اب ہونے ہی والا ہے بس. اب جب یہ ہو جائے گا تو اس کے لیے اپنے کو کیا کرنا ہے، وہ اگلا اسٹیپ سوچتا ہے. آپ دیکھیے انسان کی فطرت ہے، اس کو پتہ چل جائے کہ فلاں نقصان ہونے ہی والا ہے تو وہ مینٹلی طور پر کیا ہوتا ہے، ریڈی ہو جاتا ہے اس چیز کے لیے. تو ویسے ہی ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کا پورا یقین ہو جائے کہ جو چیز اس کو پہنچنے والی ہے وہ چوک نہیں سکتی، اور جو چیز چوک گئی وہ ہو نہیں سکتی، وہ یہ ایسا یقین رکھے تو وہ اس کے عقیدے میں درستگی کرتی ہے اور اس کے ایمان کو بڑھاتی ہے. تو ہم اس بات کا پورا یقین رکھیں کہ جو بھی ہوا، جو بھی نقصان ہوا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی تھا. ہمارے ماحول کے اندر عام طور پر جو ٹینشن ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے کسی کا طلاق ہو گیا، یہ ظاہر سی بات ہے ایک عورت کے لیے خاص طور سے ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، بہت بڑا ایک ٹینشن ہوتا ہے. یا کسی کی اولاد فوت ہو گئی، یہ بھی بہت، یا کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، پریشان ہے نوجوان، جاب نہیں مل رہی ہے، سرچنگ کر رہا ہے کئی مہینوں سے، کئی سالوں سے. تو یہ ہمارے ماحول کے اندر یہ چیزیں عام ہیں. لیکن وہ اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ، اور جو ہوگا انشاءاللہ اچھا ہوگا اور اللہ اس سے بہتر کرے گا. یہ یقین جب اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ صبر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ضرور بضرور جو ہے، اگر وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے تو اس کو بہتر چیز عطا کرتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو. تو سب سے پہلی چیز ہم اپنے عقیدے کو جو ہے پوری طریقے سے جو ہے درست کریں. چلیے ہم آگے چلتے ہیں. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے، نقطہ ہے ٹینشن کو دور کرنے کا، پریشانی سے نجات پانے کا، وہ یہ ہے کہ انسان جو اپنے اندر تقوی کو پیدا کرے. اب آپ سوچیں گے تقوی کا ٹینشن سے کیا تعلق ہے؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر رکھنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن ایک وقت گزرتا ہے اور پریکٹیکلی یعنی عملی طور پر جب ہم اس چیز سے گزر جاتے ہیں تب ہم کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہے. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، کچھ چیزیں ہم کو سمجھتی ہے، کچھ چیزیں نہیں سمجھتی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا یا آپ نے خود تجربہ کیا ہوگا، کبھی کبھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور آپ بولتے ارے ہاں اللہ تعالیٰ نے بہت صحیح فرمایا. لوگ ایسے قسم کے بھی ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب میں برابر فرماتا ہے. اور یہ چیزیں کب ہوتی ہے؟ عملی طور پر جب آپ کسی چیز سے فیس کرتے ہیں، پریکٹیکلی کوئی چیز کو جب آپ فیس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فطرت کے مطابق احکامات نازل کیے ہیں، تو انسان جب اپنی فطرت میں، لوگوں کی فطرت میں چیزوں کو دیکھتا ہے تب اس کو یقین آتا ہے.
تو ویسے ہی تقوی کا معاملہ ہے، یہ عملی طور پر جب آپ میدان میں ہوں گے اور اس مصیبت سے آپ گزر رہے ہوں گے تب یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کے تعلق سے کیا فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرْآنِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْكُمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ اعراف آیت نمبر 96۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اور اگر یہ بستی کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر تقوی کی بنیاد پر ان چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ ہم زمین اور آسمان کی برکاتیں ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اس سے جو مفسرین نے معنی لیا ہے زمین اور آسمان کی برکات سے مراد، اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ کشادگی، مطلب رزق میں اضافہ، مال اور اولاد میں اضافہ، فراوانی، چیزوں کی دستیابی، مطلب اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز میں جو ہے ان کو سہولتیں عطا کرتا ہے اور خوب رزق عطا کرتا ہے، اس آیت سے مراد۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور جو ہے تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے۔ تقوی کا ایک معنی یہ بھی کہ انسان پرہیزگاری اختیار کرے، مطلب چیزوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرے اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جائے۔ چلیے اب ذرا ہم غور سے دیکھتے ہیں تقوی سے انسان جو ہے کیسے فراوانی حاصل کرتا ہے۔ ایک تو یہ بات یقینی ہے، اس بات کو ہم جانیں، جو مثالیں ہم دیتے ہیں سمجھانے کے لیے، یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ یہ تقوی کا معاملہ جو ہے ایمان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے رزق عطا کرتا ہے ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے ہم کو نہیں پتہ ہے، اس کے ذرائع کیسے ہوں گے ہم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ دے گا یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو زندگی کے اندر سب سے بڑا ٹینشن ہوتا ہے کمائی کا، ساری چیزیں اس کے اوپر منحصر۔ آپ دیکھیے انسان کیوں پڑھتا ہے، بچپن ماں باپ بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں، پڑھائی کیوں کرواتے ہیں اس کو، تاکہ اس کو اچھی جاب ملے، اچھا کچھ کرے دنیا میں۔ انسان اچھا کام کیوں کرنا چاہتا ہے، تاکہ وہ اپنی فیملی لائف اچھے سے گزارے، اس کی جو آگے کی زندگی رہیں گی۔ پھر انسان کماتا کیوں ہے، تاکہ بچوں کو اچھی تربیت دے، ان پر خرچ کرے، ان کے تعلق سے جو ہے جو بھی معاملات رہیں گے اس پر وہ جو ہے خرچ کرے۔ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر رزق یعنی ارننگ، اس کا ٹینشن ہر انسان کو ہوتا ہے، چاہے وہ تاجر ہو یا ایک نوکری و پیشہ کوئی انسان ہو، یا آپ دیکھیں گے اس کا کوئی بھی قسم کا کاروبار ہو، تو جو ارننگ ہے یہ معاملے میں ہمیشہ وہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ آپ اس بات کو جو ہے بالکل اس بات کو جو ہے ہر انسان جانتا ہے اور سمجھتا ہے اس بات کو۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا جو تقوی اختیار کرے گا، جو پرہیزگاری اختیار کرے گا تو ہم اس کے لیے جو ہے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ اب ایک انسان تقوی اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رزق میں فراوانی کرتا ہے۔ اس کی مثالیں اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ صحابہ کی زندگیوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں ان کے تعلق سے، یہ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے پاس کیا تھا، صرف ایک سونے کا ٹکڑا یا سونے کی ایک انگوٹھی کوئی چیز ان کے پاس تھی۔ اس کو بیچ کر انہوں نے جو ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، ایک گھی کا کنستر لے کر وہ جو ہے راستے پر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے انہوں نے اس کو بیچنا شروع کیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب ان کا انتقال ہوا، ان کی 4 بیویاں تھیں اور ایک ایک بیوی کے حصے میں 8000 جو ہے دینار ایک ایک بیوی کے حصے میں آئے۔ لیکن جس نے یہ واقعہ بیان کیا، بیان کرنے والا کہتا ہے وہ 8000 ہے یا 8 لاکھ ہے مجھے یاد نہیں، اگر 8000 بھی پکڑا جائے تو ایک بیوی کو 8000 اور بیوی کا حصہ ہوتا ہے 1/8، تو چاروں کو 8,000۔ اب اس کے حساب سے آپ اندازہ لگائیے پوری ان کی جو ہے پراپرٹی کتنی ہوں گی، کتنی زیادہ ہوں گی۔ تو یہ صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ دوسری ایک مثال دیکھیے آپ، حضرت شعیب جو ہے رومی، حضرت شعیب رومی جو ہے یہ لوہار تھے، لوہاری کا کام کیا کرتے تھے۔ بہت محنت اور مشقت سے انہوں نے جو ہے کچھ مال جمع کیا۔ جب مال جمع کیا تو اسی وقت اعلان ہوا، جمع پونجی ایک جگہ رکھی انہوں نے، اعلان ہوا کہ ہجرت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم۔
تو وہ اللہ کے حکم پر جو ہے اور رسول کے حکم پر لبیک کہہ دیے، اپنا پوری جمع پونجی جمع ایک میں ساتھ لیا اور اب جو ہے وہاں سے نکل گئے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو راستے میں جو ہے کچھ قریش کے سردار آئے اور کہا کہ شعیب جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس کیا تھا؟ یہ روم کے رہنے والے تھے، تم ہمارے شہر میں رہے، خوب کمایا، اب یہاں سے جا رہے ہو ہم کو دھوکہ دے کر۔ تو حضرت شعیب نے کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہجرت کا، اور میں ان کے حکم کی تابعداری کرتا ہوں اور مجھے جانا ہوگا۔ اگر تم لوگ مجھے خیر سے جانے دیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میری جو ہے کمان اور تیر تیار ہے۔ ان کے پاس کمان تھی اور تیریں تھی کچھ، کہا کہ جب تک زندگی رہیں گی میں تم سے لڑتا رہوں گا۔ قریش کے سردار نے سوچا کہ یہ ایک لوہار آدمی ہے، اس کو ہم آزما کے دیکھتے ہیں، بہت محنت سے اس نے مال جمع کیا ہے، مال کی محبت کی خاطر یہ رک جائے گا۔ تو حضرت شعیب نے کہا، وہ قریش کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ شعیب ایک کام کرو، ہم تمہارے سامنے جو ہے آفر رکھتے ہیں، ایک پیشکش رکھتے ہیں۔ پیشکش کیا ہے کہ تم جو ہے اپنا پورا مال یہاں پر رکھ دو تو ہم تمہیں جانے دیں گے۔ ایک شرط رکھی انہوں نے۔ تو حضرت شعیب نے کہا بس اتنا ہی، بہت ہی ریلیکس رہ کر، بہت ہی سکون کے ساتھ انہوں نے کہا بس اتنا ہی تم چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو حضرت شعیب نے اپنا پورا مال رکھ دیا اور کہا کہ مجھے جانے دو۔ جو سرداران قریش تھے ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک آدمی لوہار جس نے پوری زندگی جو کمایا ہے، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکم کی خاطر اس نے سب کچھ رکھ دیا۔ وہ پورے پریشان ہو گئے اور انہوں نے وہاں پر وہ سامان رکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ کے رسول تک جو ہے یہ بات پہنچائی، کہا کہ شعیب کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ اور جب حضرت شعیب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر استقبال کیا کہ شعیب تم نے بڑا فائدے کا سودا کیا، شعیب تم نے بڑا فائدے کا سودا کیا۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، کیونکہ واقعی میں آپ دیکھیے نا، آپ کا تقوی اور پرہیزگاری یہاں پر آپ کو اس بات کی جو ہے، اس بات پر اس نے مجبور کیا کہ مال اور دولت کو چھوڑ دیا جائے اور اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی جائے، اطاعت۔ اور جب آپ نے یہ کیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے فائدے کا سودا کیا۔ کس حساب سے یہ فائدے کا سودا ہوا؟ یعنی انہوں نے جو ہے جنت کا سودا کیا، یعنی دنیا کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانا۔ تو تقوی اور پرہیزگاری یہ بہت اہم چیز ہے جو ایک انسان کو جو ہے تمام پریشانیوں اور جو ہے مشکلات سے جو ہے نجات دلاتی ہے۔ اب اس واقعے میں سوچنے والی بات کیا تھی؟ وہ مال اور دولت جو تھی، جو انہوں نے جمع کی تھی، ایک انسان کے لیے بہت اہم ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے اگر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے رجوع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اس چیز کو ترجیح دیتا ہے، تو اس پیسے کو چھوڑ دینا، اس رزق کی کمی، اس ارننگ میں کمی، اس کو جو ہے کوئی ٹینشن یا کوئی جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی ذہنی طور پر۔ وہ انسان ریلیکس ہوتا ہے اور وہ جو ہے ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ چلیے آگے ایک اور آیت ہے، آپ اس کو غور فرمائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَّهُ مُخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے تعلق سے بھی جو ایک واقعہ آتا ہے کہ میں نام بھول رہا ہوں، ایک صحابی تھے، ان کو جو ہے مشرکین نے گرفتار کر لیا اور ان کو زنجیروں سے باندھ کر جو ہے قید خانے میں ڈال دیا۔ تو ان کے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ چونکہ مدینہ ایک بہت بڑا اسٹیٹ نہیں تھا، ابھی اتنے اختیارات وہ نہیں رکھتے تھے کہ کسی کو چھڑا کے لا سکے، شروعاتی دور تھا۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے والد، کہ اللہ کے رسول میرے بیٹے کو مشرکین نے پکڑ لیا ہے، آپ کچھ حل بتائیے، آپ کچھ کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیتیں پڑھنے کے لیے کہا، سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3، کہا کہ تم ان آیتوں کو کثرت سے پڑھا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو، جو ان دونوں آیتوں کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کے جو ہے
طریقے یا چھٹکارے کی سبیلیں پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ یہ آیتیں کثرت سے پڑھتے جاتے یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ ایک دن رات میں دستک سنائی دی۔ جا کر انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ان کا بیٹا ان کے سامنے کھڑا ہے، اور وہ بہت خوش ہو گئے۔ پھر انہوں نے ان کے بیٹے سے پوچھا کہ تم یہاں پر آئے کیسے؟ تم تو قید خانے میں تھے، زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ تو ان کے بیٹے نے فرمایا کہ پتہ نہیں، میں جب سویا ہوا تھا اور میں جب اٹھا تو میں نے دیکھا میری زنجیریں کھلی ہوئی ہیں، اور پھر میں وہاں سے بھاگ نکلا، اور آتے آتے میں نے مشرکین کے ریوڑ کو بھی ہکال لایا جس میں جو ہے بہت سارے اونٹ اور بکریاں ہیں۔ تو صحابی جو ہے بہت زیادہ جو ہے خوش ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ ریوڑ تو تم لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ یہ جائز ہے یا نہیں ہے جو دشمنوں کا تم مال لے کر آئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھنے کی اجازت دے دی۔ خیر، یہاں پر اصل بات کیا ہے؟ اصل بات آپ دیکھیں گے یہاں پر وہ جو صحابی قید خانے میں تھے ان کو کوئی چھڑانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ اللہ کی غیب کی مدد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے ان کو وہاں سے چھڑوا دیا، بنا کسی جو ہے ذریعے کے، بنا کسی کی مدد کے، اور وہ وہاں سے نکل گئے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تربیت دی ہے کہ کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو، اس کی پریشانی اس سے دور ہو، تو وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ اب لفظ صرف تقوی آنے سے بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، تو میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، وہ محفل میں ہو یا انفرادیت میں ہو، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ وہ کوئی بھی گناہ کرنے کو بہت بڑا سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ بہت بری چیز ہے، اور وہ کسی چھوٹی نیکی کو جانے نہیں دیتا۔ یہ تمام چیزیں تقوی کے اندر شامل ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے، ہم شکایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ یہ پریشانی ہمارے ساتھ کیوں ہے، لیکن آپ دیکھیے ہمارے اعمال کیسے ہوتے ہیں۔ مطلب ایک انسان ناچ گانے میں، موسیقی میں ملوث ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی پریشانیاں اس سے دور ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تم تقوی اختیار کرو، میں تمہاری پریشانیوں کو دور کروں گا۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ بدعت میں، خرافات میں، رسول کی نافرمانی میں، گھر والوں کو خوش کرنے کے لیے، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے سارے اعمال کرے، پھر وہ سوچے کہ مجھے پریشانی بھی نہ آئے، ٹینشن بھی نہ ہو۔ تو یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ سکون اور جو ہے ریلیکسیشن اور جو ہے پرسکون زندگی اسی کو دی جائیں گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ جو مصیبت میں ملوث ہے، جیسے وہ صحابی کا ہم نے واقعہ دیکھا جو قید خانے میں تھے، جو مصیبت میں گھرا ہوا ہے، صرف ان آیتوں کے ذکر کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ تقوی کی آیتیں انہوں نے صرف ذکر کی، اب ظاہر سی بات ہے صحابی عمل بھی کرتے ہوں گے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ تقوی کی اہمیت دیکھیے کہ ان آیتوں کا ذکر یعنی صرف تلاوت کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدد کی کہ ان کو جو ہے غیب سے چھڑوا دیا وہاں سے۔ تو تقوی بہت اہم چیز ہے، اس بات کو جو ہے ہم ذرا یاد رکھیں اور سمجھیں۔ تیسری چیز ہے استغفار، استغفار اور توبہ۔ توبہ اور استغفار یہ ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم کو ہمارے لیے جو ہے کھلا کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر جو ہے شفقت فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم فرماتے ہیں جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ بات اگر آپ سمجھ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے کوئی انسان توبہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ کے حضور جھک جاتا ہے، اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، سر جھکتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اپنے پرانے گناہوں پر وہ نادم ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے۔ دیکھیے مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے
تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، جیسے آپ نے مثال بیان کی، اللہ کے رسول نے فرمایا جیسے ایک آدمی صحرا کے سفر پر نکلا ہو، ریگستان کے سفر پر، اور ساتھ میں اس کے ایک اونٹ ہو جو اس کی سواری ہے، اور اس پر اس کا ساز و سامان لدا ہوا ہے، کھانے پینے کا سامان، بس وہ آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے لیٹتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے اونٹ کو وہاں پر نہیں پاتا ہے، مطلب اس کا اونٹ وہاں سے چلا گیا۔ ریگستان میں، صحرا میں اگر کسی کی سواری کھو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کی موت آ گئی، کیونکہ میلوں میلوں تک پانی نہیں ہوتا ہے اور انسان ویسے ہی بھوک اور پیاس سے مر جاتا ہے۔ یہ ہم بات کو نہیں سمجھ سکتے، یہ آیتیں، یہ حدیثیں وہاں اتری ہے جو صحرا میں رہنے والے تھے، وہ اس بات کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے تھے، اس لیے مثالیں ان کے حساب سے دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ اونٹ اس کا کھو چکا ہے، اب وہ اتنا زیادہ جو ہے افسوس کرنے لگتا ہے اور ہمت توڑ دیتا ہے کہ اب میرا جینا مشکل ہے، اب نہیں جی سکتا میں، اب میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میں مر جاؤں گا۔ وہ آدمی جو ہے اس صحرا میں لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ بس اب موت آ گئی ہے، اب کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن وہ پھر آنکھیں کھولتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے سامنے پاتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی کو جو خوشی ہوتی ہے اپنی اس سواری کو واپس پانے کے بعد، تمہارا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے، تمہارا رب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ اس کی نافرمانی کر کے پھر واپس لوٹ آتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو آپ اس آدمی کی فیلنگ سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بھی کتنی خوشی ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے تو وہ اپنے بندے کو پریشان نہیں چھوڑتا، کوئی ٹینشن اس کی طرف آنے نہیں دیتا۔ تو توبہ اور استغفار یہ بہت اہم چیز ہے جس سے بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ چلیے سے جو ہے قرآن مجید کی ایک آیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے سورہ ہود آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر فرمایا، وَنِسْتَغْفِرُ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کرواؤ، پھر اس کی طرف توجہ کرتے رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان زندگی دے گا، ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا، اور اگر تم لوگ اعراض کرتے رہے تو مجھ کو تمہارے لیے ایک ٹھہرے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس میں 2 باتیں بتائی گئی، 3 باتیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ 2 باتیں کون سی؟ اگر تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے معافی مانگو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرے گا؟ وہ وقت مقرر تک، مطلب تم جب تک اس دنیا میں ہو، جب تک زندہ ہو، وقت مقرر تک وہ تمہیں دنیا کا اچھا سامان دے گا۔ یہاں ایک غور کرنے والی بات ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں آپ پڑھیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے سامان کو فتنہ کہا، عورتوں کو فتنہ کہا، بچوں کو فتنہ کہا، اسی طرح دنیا کے ساز و سامان کو فتنہ کہا، ان کو ایلیوژن کہا، وقتی چیزیں، ختم ہونے والی چیزیں۔ مطلب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے سامان کو ہر جگہ فتنے کے طور پر جو ہے بیان کیا، لیکن یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ متان حسنا، اچھا سامان زندگی کا۔ اب آپ بولیں گے بیوی بچے یہ سب ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فتنہ فرما رہا ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو متان حسنا کہا، دنیا کا سارا سامان اچھا کہا۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر بندہ اللہ کی تابعداری کرتے ہوئے ان سامان کو حاصل کرتا ہے، بیوی بچے گاڑی گھوڑا جو بھی مکان اس کا جو ساری چیزیں ہیں، تو کہا کہ یہ سارے چیزیں متان حسنا ہیں، اس کے لیے اچھا سامان ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بھول کر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے تو وہ اس کے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے، اب ایک انسان کو متان حسنا مل جائے تو کیا دنیا میں اس کو کوئی ٹینشن لائق ہوگا؟
اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا، ہم اس کو وقت مقرر تک، جب تک وہ دنیا میں ہے ہم اس کو دیتے رہیں گے. صرف دنیا میں دیتے نہیں رہیں گے بلکہ کیا فرمایا، اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کے ثواب میں اضافہ ہوتا رہے گا، یعنی قیامت میں کے بعد بھی جو ہے اس کو اجر و ثواب ہے. تو یہاں پر توبہ اور استغفار، جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند آتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو متان حسنہ عطا فرماتے ہیں. متان حسنہ میں ساری چیزیں شامل ہیں، اور انسان کے تمام ٹینشن اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر اس کو متان حسنہ مل جائے. متان حسنہ سے مراد اچھی بیوی. ایک انسان کو اچھی بیوی ہو تو گھر میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہوگا. دنیا میں سب سے زیادہ، میں ایک انٹرنیٹ کی سائٹ پر میں نے دیکھا، دنیا میں سب سے زیادہ جو پرابلمس آتے ہیں، جو ٹینشن ہوتے ہیں، وہ میرج لائف یعنی ہسبینڈ اور وائف میں ہوتے ہیں. سب سے زیادہ ٹینشنز. اب اور اس کا مذاق بھی بنایا جاتا ہے، جوکس بھی بنائے جاتے ہیں بہت سارے اس کے اوپر، یہ دونوں میں ہی سب سے زیادہ چلتی ہے نا. بہت سارے جوک بناتے ہیں کہ انسان بولتا ہے، لوگ بناتے ہیں جو مزاحیہ طور پر، کہ فلاں آدمی کا نکاح ہو گیا تو وہ بولتا ہے کہ اگر مطلب ایک اس طرح کا ایک جوک تھا چھوٹا سا. ایک آدمی نے کہا کہ کچھ سال ایک بہت غم میں بیٹھا رہتا ہے وہ، تو دوسرا آتا ہے اس کو پوچھتا ہے کیا بات ہے بھائی، کیوں غم میں بیٹھے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ سال پہلے مجھ سے ایک مرڈر ہو گیا تھا، پھر مرڈر ہونے کے بعد جو ہے لیکن معاملہ ایسا ہوا کہ میرے وکیل نے بہت اچھی وکالت کی اور اس کے بعد جو ہے میں بچ گیا. تو پھر افسوس کی بات کیا ہے؟ بولے نہیں، اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ بولے میرا نکاح ہو گیا. مطلب وہ زیادہ بیٹر تھا اس سے، مطلب اس نکاح سے، مطلب اتنے ٹینشن اور پریشانیاں ہوتی ہے. لیکن اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا، قرآن بہت بہترین رہنمائی کرتا ہے اگر غور کیا جائے تو. سب سے زیادہ میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ درس ہے لیکن پھر بھی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، سب سے زیادہ میاں بیوی میں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ ایک ہی جواب ہے اس کا. کوئی بتائے گا اس کا جواب؟ ہاں، جو ان میرڈ ہے وہ نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں میاں بیوی میں؟ آپ ڈریے مت، آپ پر شک نہیں کیا جائے گا. نہیں، اس کا جواب سیدھا سا یہ ہے، سب سے زیادہ میاں اور بیوی میں جھگڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ دو سب سے قریبی رشتے ہیں. 24 آور ساتھ میں رہنا ہے نا، سمپل سی بات ہے. 24 آور ان کو ساتھ میں رہنا ہے، تو ٹکراؤ سب سے زیادہ ادھر ہی ہونے والا ہے. بات چیت انہی سے ہونا ہے، خوشی غم ساری چیزیں انہی سے شیئر کرنا ہے. اس لیے ان سے سب سے زیادہ جو ہے، اس لیے قرآن مجید نے ان رشتوں پر زیادہ زور دیا ہے. جیسے قرآن مجید میں آپ جہاں جہاں پڑھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کوئی حکم ایک بار نازل کر دے تو ہمارے اوپر فرض ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے فرض. لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار کیوں بیان کیا؟ ہر سورے میں ذکر آ رہا والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ حسن سلوک. کیوں؟ کیونکہ انسان بھول جاتا ہے، اور یہ رشتے ایسے ہیں کہ ان کو زندگی بھر ان کے ساتھ رہنا ہے، والدین کے ساتھ. اور انسان کیا ہوتا ہے، وقتی طور پر ان کے ساتھ جب زیادہ رہتا ہے تو بھول جاتا ہے، ایک دوسرے کی کمزوریاں زیادہ معلوم ہوتی ہے. جب ایک دوسرے کی کمزوریاں زیادہ معلوم ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. آپ مثال کے طور پر دیکھو، ایک لڑکا اپنے والدین سے بہت ہی روکھا سوکھا رہ کر باتیں کرتا ہے، لیکن وہی لڑکا جب اپنے دوست کی والدہ یا والد سے ملتا ہے تو بہت پیار سے ملتا ہے، اور آنٹی کیسے، آپ سلام بھی کرتے، آپ کے بہن کیسے، ان کے بہن کے بہن کیسے، پورے رشتے آرام سے سکون سے. وہ کبھی اپنے والدہ کے ساتھ بیٹھ کر نہیں بولے گا آپ کی فلاں ایک بہن تھی چچیری، وہ کیسی ہے، وہ کیسی، کبھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس کے ساتھ ہم زیادہ رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اہمیت ختم ہو جاتی ہے زیادہ رہنے سے. یہ انسانی فطرت ہے. دوسرا، انسان جو ہے تکلف نہیں برتتا زیادہ رہنے کی وجہ سے. تیسرا یہ کہ ایک ساتھ رہنے سے ایک دوسرے کی کمزوریاں زیادہ معلوم ہوتی ہے، اور ایک فطرتی انسان ہے کہ جب کمزوریاں معلوم ہوتی ہے انسان نگیٹو پر زیادہ دھیان دیتا ہے، پازیٹیو پر کم دھیان دیتا ہے، اور ان سے وہ پیار محبت باقی نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ یہی تو چاہتا ہے کہ یہ سارے فیکٹرز ہونے کے باوجود، یہ سارے عوامل ہونے کے باوجود تم اللہ کے حکم کی خاطر یہ ساری چیزیں کرو. دو لوگ بہت دور دور رہتے ہیں،
آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پر روز سلام وعلیکم السلام، سلام وعلیکم السلام، لیکن وہی دو لوگ پھر شہر میں کہیں ملتے تو ملتے ہی نہیں ایک دوسرے سے. فیس بک پر سلام ہوتا، دور رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ویک پوائنٹس، ایک دوسرے کی نقص کمزوریاں پتہ نہیں ہوتی ہے، تو انسان پازیٹیو زیادہ سوچتا ہے. لیکن جب نزدیک آتا ہے تو یہ چیزیں زیادہ اجاگر ہوتی ہے جو اس کو دور کرتی ہے، اور اس پہ پھر شیطان ان کو نگیٹیوز پر زیادہ جو ہے توجہ دلواتا ہے، پازیٹیو پر کم، اور پھر دوریاں اختیار ہوتی ہے. لیکن یہ سب ہونے کے باوجود ان کو توڑا جائے اور اللہ کے حکم کی خاطر والدین، بیوی، بچوں، ان سب سے حسن سلوک کیا جائے، یہ شریعت چاہتی ہے. چلیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ متاعً حسنہ دیں گے ہم، تمام ٹینشن دور، بیوی اچھی مل گئی، بچے فرما بردار آ گئے، یہ بھی متاعً حسنہ ہے. سب سے زیادہ ٹینشن بچوں کا ہوتا ہے والدین کو، وہ اگر بگڑ جائے، نافرمانی کرے تو. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم توبہ استغفار کرو، ہم تم کو متاعً حسنہ دیں گے. مطلب فرما بردار اولاد، تم اللہ کی اور یعنی تم اپنے رب کی سنو تو بندے تمہاری سنیں گے، اور بچے اس کے بندوں میں شامل ہیں نا. اور یہ سیدھی سی بات ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوتا ہے تو دنیا والے بھی اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. یہ سیدھی سی بات ہے اور عام اصول ہے. چلیے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر اچھے عمل کرنے والے کو ہم اور زیادہ ثواب دیں گے، اور اگر تم نے اعراض کیا، توبہ اور استغفار نہیں کیا تم نے، تو ہم تم کو کیا کریں گے؟ ایک ٹھہرے دن کے عذاب کی وارننگ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں جو کرنا ہے کر لو، دنیا میں چھوٹی موٹی پریشانیوں سے دوچار ہونا ہی ہے، اور آخرت میں بھی ایک وعدہ ہے عذاب کا. تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم توبہ و استغفار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں سے 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت 100 مرتبہ استغفار کرتی ہے، تو اب ہم اور آپ دیکھیے ہم کہاں پر ہیں، ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے، اللہ کے حضور ہمیں کتنا گڑگڑانا چاہیے. تو جو لوگ توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کی تمام پریشانیوں کو، ٹینشن کو دور کر دیتا ہے، اور دنیا میں ان کو متاعً حسنہ ایسی چیزیں دیتا ہے جس سے وہ سکون حاصل کرتے ہیں. حسین بن علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کے پاس 3 لوگ آئے، تینوں نے آ کر اپنی اپنی بات رکھی. دنیا میں انسان کو ٹینشن ہوتے، پریشانیاں ہوتی، تو وہ آ کر بیان کرتا ہے اپنے بڑوں سے، اہل علم لوگوں سے، اور ایسا وہ کرنا بھی چاہیے. کچھ ٹینشن ہے، کچھ پریشانی ہے، تو اپنے اہل علم سے، بڑے لوگوں سے جا کر رائے مشورہ لینا چاہیے. تو وہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. ایک نے کہا کہ کھیتوں میں سوکھا پڑا ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، بہت پریشانی ہے. دوسرے نے کہا کہ اے حسین مجھے اولاد نہیں ہے، مطلب کافی سال گزر گئے ہیں لیکن اولاد نہیں ہوتی ہے. اور تیسرے نے کہا کہ تیسرے کا معاملہ جو تھا، اس نے کچھ اپنے مال میں کمی کی جو ہے اس نے شکایت کی. تو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا، استغفار کرو، استغفار کرو، استغفار کرو. ہم استغفار سے مراد کچھ غلط لیتے ہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، استغفار سے مراد کیا کرتے ہیں، استغفار کی محفلیں سجاتے ہیں، ہزار لاکھ بار پڑھتے ہیں، ایک جگہ گروپ بناتے ہیں، اور پھر وہ دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کرتے ہیں. پڑھتے اچانک ان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، پھر وہ اللہ کرتے، پھر آخری میں ہو شروع کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا. تو یاد رکھیے یہ بدعت ہے، اللہ کے رسول نے ایسا استغفار کا طریقہ نہیں بتایا. دیکھیے قرآن کی آیتوں میں اور احادیث میں کچھ چیزوں کے صرف اشارے ہیں. جیسے حسین بن علی نے صرف فرمایا استغفار کیا کرو، لیکن استغفار کیسے؟ تو ہم کو نبی کا طریقہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے کیسے کیا، صحابہ کو کیسے کروایا. تو استغفار کا طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان استغفر اللہ کہے، یہ بھی ذکر کر سکتا ہے، لیکن اس سے اصل مراد یہ کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اس سے مراد یہاں پر یہ ہے. تو تینوں نے کہا اے حسین، ہم نے الگ الگ سوال کیے اور آپ نے جواب تینوں کو ایک ہی دیا، استغفار کیا کرو. تو حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے یہ بات اپنے دل سے نہیں کہی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ نوح کے اندر اس بات کو بیان فرماتا ہے. آیت نمبر 13 اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ نوح کے اندر فرمایا فَقَلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا
ترجعون للہ وقارا. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ اور میں نے کہا، یہ نوح علیہ السلام نے کہا، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں، اور معافی مانگو. تو بخشش اور معافی کا بدلہ کیا ہوگا؟ وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش کو برستا ہوا چھوڑ دے گا. سوکھے کی شکایت کی تھی اس نے، تو آیت میں آ گیا تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ بارش تم پر چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد دے گا. باقی دو لوگوں کا بھی سوال کا جواب آ گیا. استغفار کرنے سے صرف بارش نہیں ہوں گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تم کو مال دے گا اور اولاد دے گا. پھر آگے فرمایا اور اولاد میں ترقی دے گا. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے عظمت والے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ یہ آخری لائن بہت اہم ہے. ہر مسلمان کا اللہ پر یقین ہے، لیکن پھر وہی پرابلم، ٹینشن جب آتا ہے تو بھول جاتے ہیں اللہ کو. اور شیطان یہی چاہتا ہے. شیطان کی چالیں بڑی مختلف ہے. وہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ نماز مت پڑھو، وہ آپ کو کہتا ہے ابھی نماز کے لیے بہت وقت باقی ہے. اس کو پتا ہے اس کا ایمان ہے، یہ نماز کا انکار ہی نہیں ہے، نماز کا انکار نہیں کرتا یہ. تو کیا کرو، اس کو ڈیلے کرواؤ، اتنا ڈیلے کراؤ، اتنا ڈیلے کراؤ کہ نماز کا وقت نکل جائے. پڑھے گا تو صحیح ہے، لیکن جماعت سے محروم ہو گیا. تو یہ ایسا شیطان جو ہے چالے چلتا ہے. تو ویسے یہ آخری لائن جو ہے بہت اہم ہے. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے عظمت والے رب کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ مطلب ایک انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے لیکن اس کی طرف رجوع نہیں کر پاتا ہے. اس کے کئی فیکٹرز، کئی عوامل، کئی وجوہات ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، ٹینشن سے گھرا ہوا ہے، ایک دم پریشان ہے، کسی بھی چیز کا نقصان ہو گیا. اب جب اس کو ٹینشن آتا ہے تو کیا کرتا ہے وہ؟ اب اس کو بہت زیادہ ٹینشن آ گیا ہے تو وہ لوگوں سے رائے مشورہ لینا کا شروع کرتا ہے، اور جن سے رائے مشورہ لیتا ہے وہ اہل علم بھی نہیں ہوتے ہیں. وہ بولتے کیا ہو گیا ہے تم کو؟ بولتا ہے کہ فلاں چیز ہو گئی، مجھے بہت ٹینشن آ رہا ہے. تو فوراً اس کو جو ہے بدعقیدہ لوگ رائے دیتے، فلاں کے پاس جاؤ، وہ 2 دن میں تمہاری پریشانی دور کر دے گا. آج کل تو پیپر میں بھی ایڈ آ رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، پریشانی سے چھٹکارا 48 گھنٹوں میں، نہیں تو پیسے واپس. ایک بابا کا ایڈ آ رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، پیپر میں آ رہا ہے، نیوز پیپر میں، اردو نیوز پیپر میں. 48 گھنٹوں میں چھٹکارا. لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے قرآن مجید میں کتنے ہیں، لیکن ہم کو اللہ پر یقین نہیں ہے اور لوگوں کی باتوں پہ یقین ہے. تو لوگ بدعقیدہ لوگوں سے رائے لینا شروع کر دیتے ہیں کسی ٹینشن کے تعلق سے. یا پھر آپ دیکھیں گے کچھ لوگ بولتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، فلاں چیز لے لو. طبیب کو بتانا بھی سنت سے ثابت ہے، علاج کروانا سنت سے ثابت ہے، لیکن ہم اصل چیز کو بھول جاتے ہیں کہ پہلے اپنے رب کو پکارنا، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، یہ بہت اہم ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے. جب بھی کوئی ٹینشن کسی چیز سے آپ گھرے ہو تو آپ سب سے پہلی چیز جو کریں آپ استغفار کریں، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اور میں نے خود اس چیز کو جو ہے پریکٹیکلی دیکھا ہے. بیماری کے اندر یا کوئی بیرونی جو ذہنی دباؤ انسان کو ہوتے جیسے ٹینشن وغیرہ آفس میں، تجارت وغیرہ میں، تو میں نے اس چیز کو غور کیا کہ آپ جا کر 2 رکعت نفل پڑھیے سکون کے ساتھ، اچھی طریقے سے وضو کیجئے. وضو بھی ایک بہترین چیز ہے جو انسان کے ٹینشن کو جو ہے ریلیکس کرتا ہے. پانی کا استعمال کرنا اپنے جسم پر، یہ ہمارے جسم کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے. درجہ حرارت کی کمی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بی پی ہے، بلڈ پریشر، یہ بھی نارمل حالت میں آ جاتا ہے. عام طور پر جب انسان کو ٹینشن ہوتا ہے تو اس کے باڈی کے اندر، اس کے جسم کے اندر کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس سے اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اس کا جو خون کا جو دباؤ ہے، اور وہ ایسی حالت میں آ جاتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، اور کچھ وہ ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جو اس کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں، لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. تو وضو کرنا، پانی پی لینا غصے کے وقت پر، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا، اور کھڑے ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھے ہو تو لیٹ جائے. یہ جو طریقے سنت سے ہم کو ملتے ہیں یہ بہت ہی کارآمد ہے انسان کے غصے اور ٹینشن کو ریلیکس کرنے کے لیے. تو وضو جب آپ اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، دیکھیے یہ باتیں غیب سے تعلق رکھتی ہے. اللہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے ہم نہیں جانتے، لیکن چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر علم کے ذریعے سے اپنے دین کو ثابت کیا ہے، لوگوں کو سمجھا دیا، تو سائنس بھی یہ بولتی ہے کہ انسان جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کے جسم کا جو خون کا بہاؤ ہے وہ اس کے دماغ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کے دماغ کو جو ہے آکسیجن ملتی ہے، اور آکسیجن ملنے سے
اس کے ذہن کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور جب انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے تو وہ جس ٹینشن سے دو چار تھا وہ دور ہو جائے گا، اور جس حالات میں وہ پھنسا ہوا ہے اب اس کو حل کرنے کے لیے اس کا ذہن تیار ہے۔ تو دین کے بڑے فائدے ہیں۔ تو آپ دیکھیے، آپ 2 رکعت نماز پڑھیے اور اس کے بعد آپ فیل کیجئے کیسے لگتا ہے آپ کو۔ کتنا ہی بڑے سے بڑا ٹینشن ہو، آپ کا سب سے پہلے تو ٹینشن اس بات سے نکل جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کے سامنے جھکے ہیں، انشاءاللہ سب حل ہو جائے گا، یہ یقین کی بات ہے۔ دوسرے عوامل جو میں نے بتایا یہ تو سائنسی طور پر ہے، خون کا ذہن دماغ کی طرف دوڑنا، وضو کرنے سے درجہ حرارت اور بی پی کا کم ہو جانا، یہ ساری چیزیں ہم کو مدد کرتی ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں ہم۔ چوتھا علاج اللہ کا ذکر۔ میں مختصر سا بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، ذکر الہی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا قرآن مجید میں، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم ایک دوسری آیت کے ذریعے آپ ذرا غور سے اس کو سنیں، جس بات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ذکر کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَتَحْشُرُوهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور ہاں جو میرے یاد دہانی سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ مطلب جو اللہ کا ذکر کرے گا اس کے دل کو کیا ملے گا؟ سکون۔ یہ پہلے بیان کیا ہے یہاں پر سورہ رعد آیت نمبر 28، سورہ رعد آیت نمبر 28، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 کیا فرمایا؟ جو ہمارے ذکر سے روگردانی کرے گا ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ اب مفسرین نے اس کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے ذرا آپ غور سے سنیں۔ اللہ کا ذکر، سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا ہے؟ نماز اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کا ذکر ہے، اسی طرح جو ہے عمل صالح، نیک عمل کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر سے مراد یہ بھی ہے قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کائنات میں اس کی تعریف کرنا، اس کی بڑائی کبریائی بیان کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ یہ تمام اذکار ہے، تو ہم اس کی عادت ڈالیں۔ اب اس کے فائدے آپ دیکھیے کیا ہوتے ہیں۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل کو اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے آپ کو آ کر کوئی بری خبر سنا دی، ارے فلاں چیز ہو گئی، اور آپ کو ذکر کی عادت ہے، تو آپ کیا بولتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ کی تھی، اللہ نے اس چیز کو لوٹا لیا، اپنی طرف لے لیا۔ تو اس کو پتا ہے کہ ایسا ہونا ہی تھا، اس کو ٹینشن نہیں آتا، ریلیکس رہتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کسی کے مال اور دولت میں اضافہ اپنے ساتھی کے، تو وہ کہتا ہے بارک اللہ فی، اللہ تم کو اور برکت دے، ماشاءاللہ۔ اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس کو بولتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ۔ اور آج اس کے اوپر بہت بڑے بڑے لیکچرز دیے جا رہے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھو، زندگی میں سکون حاصل کرو، ایڈز بھی لگائے جاتے ہیں، مثبت انداز سے پیش آؤ اور سکون حاصل کرو۔ تو شریعت تو پہلے ہی بولتی ہے اپنے بھائی کو جب اچھی حالت میں دیکھو تو اس کو برکت کی دعا دو، بارک اللہ یا ماشاء اللہ کہو اس کو، تاکہ اس کو نظر نہ لگے۔ تو آپ جیلسی سے دور ہو گئے۔ لیکن اگر آپ ماشاء اللہ، بارک اللہ بولنے کے عادی نہ ہو تو آپ کو اس لمحے پر، آپ کا دل کتنا ہی اچھا ہو لیکن آپ کو اس لمحے پر اللہ کی یاد نہیں آتی ہے، اور جب اللہ کی یاد نہیں آتی ہے تو وہاں شیطان پہنچ جاتا ہے، اور شیطان آ کر آپ کے دل میں جیلسی ڈالتا ہے، نیگیٹو تھنکنگ۔ ارے فلاں نے اتنا کر لیا، اس کو کیا آتا، اس کو کچھ بھی نہیں آتا اور وہ اتنا آگے چلے گیا، تم تو اس سے بہتر ہو، تم کو تو کچھ نہیں ہے۔ تو ایک تو جیلسی پیدا کرتا، حسد پیدا کرتا، پھر کیا کرتا ہے، ناشکری بھی ڈال دیتا ہے، کیونکہ انسان زبان سے پھر ناشکری کے الفاظ ادا کر دیتا ہے۔ تو ذکر کے کافی فائدے ہیں۔ اسی طرح نماز ذکر میں شامل ہے۔ تو جو انسان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ انسان ذہنی طور پر سکون میں رہتا ہے، کیونکہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، 5 وقت اس کے برین کو خون ملتا ہے، آکسیجن ملتی ہے تازہ، اور وہ سکون کی زندگی گزار سکتا ہے۔ غیر مسلم خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، ہمارے ایک دوست ہے، غیر مسلم ہے، ٹیچر ہے، ایک دن وہ میرے پاس آئے اور مجھے بولنے لگے کہ وہ آپ کے نماز کا طریقہ مجھے سکھائیے۔ میں نے بولا کیوں، کیا بات ہے، آپ کیوں سیکھنا چاہتے؟
کہا کہ میں نے پڑھا کہ جو نماز کے اندر آپ کے اسٹیپس ہے، سجدہ، رکوع، تو کہا کہ یہ اتنا بہترین چیز ہے کہ اس سے جو ہے انسان کے جو ہے خون کا بہاؤ یہ درست ہوتا ہے، اور جو پروپورشن میں انسان کے دماغ کو خون ملنا چاہیے وہ برابر ان سجدوں کی حالت میں ملتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ اس کی مثبت بات یہ ہے کہ تمام دنیا کے جتنے ایکسرسائز ہے وہ کھانے سے پہلے کرنا پڑتے ہیں۔ کہا کہ نماز ایسی چیز ہے کھانا کھانے کے پہلے بھی کرو بعد میں کرو کوئی نقصان نہیں ہے۔ کہا کہ یہ ہارڈ ایکسرسائز نہیں ہے، میڈیم ہے۔ تو اس نے غیر مسلم نے تعریف کی، آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ کہا کہ آپ مجھے ایک دن دو اور ایک دن مجھے آپ سکھائیے۔ مولا انشاءاللہ میں سکھاؤں گا بھی، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور اچھی چیز دیتا، قرآن، آپ اس کو پڑھیے، آپ اس کو پڑھیے اور بعد میں آپ کو نماز سکھاتا ہوں۔ تو غیر مسلم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نماز کا جو طریقہ ہے بولے آپ کا، اگر ایک انسان اس طرح سے ایک بار کر لے دن میں سے، تو کہا کہ دن بھر وہ فریش رہتا ہے۔ تو ہم کو تو ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 5 وقت کا حکم دیا ہے، تو یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ سکون دیتا ہے انسان کو۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ 5ویں چیز، نیک اعمال کا اہتمام۔ زیادہ سے زیادہ ہم نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال سے انسان جو ہے ٹینشن سے دور ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی معاملے میں کیسے، میں آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 97۔ من عمل صالحا من ذکر وانثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو، با ایمان بھی ہو، تو ہم انہیں یقیناً بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ایک اشارہ دیتا ہے، ایسا کرو ایسا ہوگا، اور علماء دین، مفسرین اس کو کھول کر ہم کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ایک بات کہی یہاں پر، وہ کیا ہے کہ جو بھی شخص نیک اعمال کرے گا، اب مرد ہو یا عورت ہو، ہم ان کو بہترین زندگی دیں گے۔ اب بہترین زندگی ایک ہی لفظ ہے یہاں پر، لیکن بہترین زندگی میں ساری چیزیں شامل ہیں، آپ دیکھیے۔ تو کہا کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، اب اس کی چھوٹی سی مثال آپ دیکھیے۔ نیک عمل کے اندر ایک چیز ہے جھوٹ نہیں بولنا۔ یہ نیک عمل ہے نا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہمیشہ۔ اب اس کے تعلق سے دیکھیے آپ، ایک انسان جو جھوٹ بولتا ہے، امام ابن قیم الجوزی لکھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والوں کو دل کی بیماری جلدی ہوتی ہے۔ کہا کہ دل کی بیماری کے بہت ساری وجوہات ہے، لیکن ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے انسان کا جھوٹ بولنا۔ کہا کہ جھوٹ بولنے کی جو کیفیت ہے وہ انسان کی فطرت سے ہٹ کر ہے، مطلب انسان نہیں چاہتا جھوٹ بولے، تو جب اپنی فطرت سے ہٹ کر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے اندر کی کیفیات بدل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے پوچھا آپ کی سیلری کتنی ہے، میں نے کہا 10,000، لیکن اب میں کوئی ہائی سوسائٹی میں گیا، ایسے دوستوں میں گیا جو بڑے بڑے جو ہے پوسٹ پر جو ہے جاب کرتے ہیں، بڑے بڑے منصب پر فائز ہے، ہم ان کے پاس چلے گئے، ان کا الگ اسٹیٹس ہے۔ وہ لوگ سوال کرتے ہیں مجھ سے آپ کی سیلری کتنی ہے، اور میں جھوٹ کہوں کہ 12,000، 15,000، 20,000 ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر بار انسان کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کس کو کیا کہا۔ جیسے ایک کو کہا 10,000، ایک کو کہا 15,000، تو وہ ذہنی طور پر دباؤ میں رہتا ہے کہ ان سے الگ بات کرنا ہے، ان سے الگ بات کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے ذہن پر جو ہے دباؤ آتا ہے، اور ذہن پر دباؤ یہ سیدھے اثر کرتا ہے اس کے خون کے دباؤ پر، بلڈ پریشر۔ اور آپ دیکھیں گے عام طور پر بچے بھی یا کوئی بھی، ہم اپنے پاس میں بھی جائیے، آپ دیکھیے والدین اچانک آ کر کوئی چیز پوچھتے اور اب ہم جھوٹ بولنا چاہتے تو آپ دیکھیے دل کی دھڑکنیں بڑھ جاتی ہے۔ مطلب سائنس بھی اس بات کو جو ہے تسلیم کرتی ہے، انسان جب جھوٹ بولتا ہے یا معمول سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اندر کی کیفیات بدل جاتی ہے۔ لیکن سائنس بولتی ہے جب یہ عادتیں اس میں بہت زیادہ آ جاتی ہے کثرت سے، تو پھر وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، پھر اس کو ڈر محسوس نہیں ہوتا۔ اور سائنس یہ بھی بولتی ہے، ڈسکوری چینل پر ایک بار میں دیکھا کہ کچھ اسی کے اوپر ایک بحث چل رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جو انسان کثرت سے جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے ماحول میں رہتا ہے تو اس کو عادت ہو جاتی ہے اور اس کی کیفیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے آخری میں یہ لکھا، ایسے لوگ بہت اچھے نیتا بن سکتے ہیں۔
they are good politicians. اس ریسرچ میں تھا یہ، آپ یقین نہیں کریں گے، یہ امریکہ کا ریسرچ ہے، نیو یارک میں ایک ریسرچ ہوا تھا، انہوں نے کچھ لوگوں پر جو ہے اسٹڈی کیا اور کہا کہ جو لوگ کثرت سے جھوٹ بولتے ہیں ان میں عادتیں اتنی آ جاتی ہے جھوٹ کی کہ آپ ان کو پکڑ بھی نہیں پاتے ہیں. جیسے انہوں نے کیا کیا، لوگوں سے جھوٹ بلوایا جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان کے ہارٹ پر برین پر کچھ سینسرز لگا دیے انہوں نے. وہ سینسرز کے ذریعے کمپیوٹر میں کچھ گرافس ملتے تھے، اس کے ذریعے سے ان کو پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی زیادہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس لیے کیفیت میں تبدیلی زیادہ ہے، گراف زیادہ مل رہے ہیں. جو بہت کثرت سے جھوٹ بولتا ہے انہوں نے دیکھا کہ اس کے سینسرز پر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوا. لیکن یہ بات سائنس آج بول رہی ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کو 600 سال پہلے بیان کر دیا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث کو انہوں نے اس کی تشریح کی جس حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے، حدیث بخاری کی، ایک بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ داغ اس کا مٹا دیا جاتا ہے. لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ داغ بڑھتا جاتا ہے، اور وہ داغ جب بڑھ جاتا ہے تو اس کا پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس کو مہر لگا دیتا ہے، دوسری حدیث میں آتا ہے، پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. اور جو نیک اعمال کرتا رہتا ہے اس کا دل پورا روشن ہو جاتا ہے، منور، پھر گناہ اس کی طرف نہیں پھٹکتے. تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ انسان گناہ کرتے کرتے اتنا گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے کہ اللہ نے اس پر مہر لگا دی، تو وہ کیوں گناہوں سے واپس نہیں آ پاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ گناہوں میں کثرت سے بڑھ گیا، اس لیے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا. انہوں نے کہا اس کی مثال ایسی ہے، دوسری حدیث انہوں نے بیان کی، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نیکی ہے اچھے اخلاق. پوچھا گیا گناہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے، مطلب تجھے گناہ کرنے سے پہلے دل میں کھٹک پیدا ہو کہ یہ چیز نہیں کرنا چاہیے، تو کہا کہ یہ گناہ ہے. لیکن امام نووی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ گناہ کرتے ہوئے بھی ان کے دل میں کھٹک پیدا نہیں ہوتی ہے، تو کیا اللہ کے رسول کی بات غلط ہے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کی بات 100% صحیح ہے، لیکن اس آدمی کا معاملہ ایسا ہے جیسے آپ کا کوئی دوست ہو، وہ ایک کوڑے کرکٹ ایک کچرے کے پاس رہتا ہو، آپ اس سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ پہلا سوال، کتنی بدبو آتی ہے یہاں سے، تم کیسے رہتے ہو یہاں پر؟ تو اس کا دوست کیا جواب دیتا ہے؟ ہمارے ناک کے کیڑے مر گئے. مطلب رہتے رہتے ہم کو اتنی عادت ہو گئی کہ اب ہم کو اس بو کا احساس نہیں ہوتا. تو کہا کہ ویسے ہی انسان جب گناہ میں بہت زیادہ ملوث ہوتا ہے تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگلی بار گناہ کرتے وقت اس کو کھٹک پیدا نہیں ہوتی ہے. سائنس آج بول رہی ہے جب انسان گناہ میں جھوٹ میں اتنا بڑھ جاتا ہے تو وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے، پھر اس کی کیفیات بدلتی نہیں ہے. لیکن ایسے لوگوں نے ڈرنا چاہیے، اللہ ایسے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ مہر لگا دیتا ہے، وہ واپس نہیں لوٹتے. پھر تو نیک عمل انسان کو ریلیکس رکھتے ہیں. جیسے آپ نے بھی پوچھا تو 10,000، دوسری سوسائٹی ہائی اسٹیٹس والی ہے اس نے بھی پوچھا 10,000، اس نے بھی پوچھا 10,000. تو میں سچ اگر بولتا رہوں، ویسے 10,000 سیلری میری نہیں ہے نا، تو آپ بولیں گے یہ بھی تو ایک جھوٹ ہو گیا جن لوگوں کو معلوم ہوگا. میں مثال دے رہا ہوں، ایگزامپل، آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ مثال ہے. تو ہر جگہ میں ایک ہی بات کہوں تو آپ مجھے ریلیکس رہنا پڑے گا، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو انسان جو ہے نیک عمل کو اپنے اندر لائے اور جہاں بھی جائے وہ ویسا رہے. آپ دیکھیں گے لوگ گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ الگ طریقے سے رہتے ہیں اور باہر الگ طریقے سے رہتے ہیں، لیکن اس کا نقصان کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تھوڑا بہت سب کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، لیکن اس کو ہم بہت زیادہ ڈفرینس نہ بنائیں. عام طور پر یہ فطری طور پر تھوڑا سا ڈفرینس سب میں رہتا ہے. گھر میں ہم جو ایک دم رفلی رہتے، ایک دم بچوں کو دے رہے کھانا کھانے، ایک دم ادھر سے آتے ہوئے ایک، ادھر سے آتے ہوئے ایک، برابر ایک نہیں، پھر بچہ بھی سنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب اتفاق سے گئے کسی کے پاس، دوست کے پاس، اور وہاں بچہ جب بری حرکت کرتا ہے تو اس کو پیار سے سمجھاتے، بیٹے ایسا نہیں کرنا، برابر ہے کہ نہیں، بچہ اچھے سے بیٹھنا، برابر ہے کہ نہیں ہے. تو وہاں پر پھر آپ کو کنٹرول نہیں ہوتا، آپ کی کیفیت تبدیل ہوتے رہتی ہے. تو آپ کے اندر کیفیات میں جو تبدیلی آتی ہے آپ کو ٹینشن پیدا کرتی ہے، کیونکہ آپ کو تو عادت ہے ایک دیے تو ہی خاموش بیٹھیں گا وہ، اور اس کو بھی عادت ہے جب تک پڑھتی نہیں خاموش نہیں بیٹھتا ہو. تو آپ اندر ہی اندر کیا ہوتے ہیں؟ کڑتے رہتے ہیں، اندر تھوڑا پریشان ہوتے رہتے ہیں، برابر ہے نہیں ہے. یہ فطری چیز ہے، سب میں ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ایسا. لیکن اس کو تبدیل کرنا چاہیے دھیرے دھیرے تھوڑا، کیونکہ گھر کے اندر کا ماحول اور باہر کے اندر
یہ 100% دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی ویسے ہی بنائیں، یہ سوچ کر کہ ہم باہر کیسے پیش آتے ہیں ویسے گھر میں ہی پیش آئیں گے، بچوں سے، سب کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے ایسا انسان جسمانی طور پر جو ہے مطلب وہ فٹ ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، مطلب اس کو ٹینشن نہیں رہتا ہے اس چیز کا۔ تو میں نے 2 مثالیں دی، ایسی بہت ساری چیزیں جس پر ہم دھیان رکھیں، جو بھی نیک عمل کریں ہم اس کو ہم اپنی عادت بنائیں، اور وہ عادت کسی بھی ماحول میں جانے کے بعد آپ کو جو ہے ذہنی طور پر جو ہے متذبذب نہیں کریں گی۔ چھٹی چیز ہے دنیا کا حقیقت، دنیا کا ادراک، یعنی اس بات کا قبول کرنا کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے۔ دنیا میں ایک انسان ہے، اس کو 1 کروڑ کا بھی نقصان ہوا تو اس کو بعد میں قبر میں جانا ہے۔ ایک انسان ہے، اس کو 10 روپے کا نقصان ہوا، اس کو بھی قبر میں جانا ہے۔ تو وہ 1 کروڑ کا نقصان اور وہ 10 روپے کا نقصان، اس نقصان کے لیے وہ اپنے اندر فرق پیدا کرتا ہے، ٹینشن کریٹ کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے وبال جان ہو جائیں گی۔ لیکن وہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ یہ نقصان اللہ کی طرف سے، جو پہلا ہمارا پوائنٹ تھا، اور یہ دنیا کی چیز ہے اور یہ فانی ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ آدمی آخرت کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کو نہیں، تو وہ ایک دم ریلیکس رہے گا۔ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، انشاءاللہ یہ حدیث آپ سنیں گے۔ صحابہ نے جب یہ حدیث سنی تو واقعی میں بہت مطمئن ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کو پل بھر کے لیے جنت میں لے جاؤ، اور اس شخص کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ ابھی ایک ہی لمحہ گزرا ہوگا جنت میں جانے کے بعد، اور حدیث میں آتا ہے وہ شخص ایسا ہوگا کہ اس نے دنیا میں تمام قسم کی پریشانیوں اور ٹینشنز کو جو ہے برداشت کیا تھا، ہر قسم کے ٹینشن کو، کوئی پریشانی ایسی نہیں تھی جو اس پر نہ گزری ہو۔ لیکن جب وہ ایک لمحے کے لیے جنت میں جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھے گا اے میرے بندے بتا دنیا میں کوئی پریشانی تجھ کو پہنچی تھی؟ تو بندہ کہے گا یا اللہ میں نے دنیا میں کوئی پریشانی محسوس نہیں کی۔ مطلب جنت کی اتنی ساری نعمتیں ایک ساتھ جب دیکھے گا وہ، تو اس کو دنیا کی سب، اور وہ انسان کون ہوگا؟ دنیا کی تمام پریشانیاں جھیل کر آیا ہوگا، تو اس کے نزدیک وہ تمام پریشانیاں پھیکی پڑ جائیں گی جنت کی نعمتیں دیکھنے کے بعد۔ یا اللہ کچھ بھی پریشان نہیں تھا میں دنیا میں، بہت سکون میں تھا میں۔ جنت دیکھ کر وہ اتنا خوش ہو جائے گا کیونکہ اس کو پتا ہے وہ 60-70 سال پریشانی میں گزار کر آیا ہے، اب یہ لافانی ہمیشہ رہنے والی جنت میں رہنا ہے۔ ویسے ایک آدمی کو لایا جائے گا، دوسرے شخص کو، جس نے دنیا کے اندر بہت عیش اور عشرت میں زندگی گزاری ہے، دنیا کے ہر عیش کو اس نے چکھا ہو، ہر آرام کو، ہر مزے کو، اور ہر گناہ کو، ہر چیز کی لذت اس نے لی، کوئی چیز دنیا کے عیش و عشرت کی نہیں چھوڑی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا اس کو جہنم میں ڈالو۔ جب اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ابھی ایک لمحہ گزرا ہوگا، صرف ایک لمحہ، لیکن وہ جہنم کی ہولناکیاں جب دیکھے گا وہ بندہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پوچھے گا اے میرے بندے بتا دنیا میں تو نے کتنا عیش اور آرام میں زندگی گزاری؟ تو کہے گا یا اللہ دنیا میں کچھ بھی آرام کی جگہ نہیں تھی، حالانکہ دنیا کا ہر آرام اور عیش چھک کر آیا ہے، لیکن وہاں پر اس کا کیا جواب ہوگا؟ یا اللہ دنیا میں نے ذرا بھی سکون حاصل نہیں کیا، یہاں پر جو برا حال ہے، اتنی خطرناک سزائیں دیکھ کر وہ دیکھے گا کہ یہاں کتنا لمبا وقفہ رہنا ہے، اور صرف 60 اور 70 سال جو ہے میں انجوائمنٹ کر کر آیا ہوں۔ تو کہے گا یا اللہ میں نے کچھ بھی عیش اور آرام نہیں کیا دنیا کے اندر۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم آخرت کو ترجیح دیں، اور کچھ نکات جو میں سرسری آپ کے سامنے رکھ دوں جو اہم رول ادا کرتے ہیں ٹینشن سے دور رکھنے کے لیے، وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا کثرت سے، مطلب درود ابراہیم جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اس کو کثرت سے پڑھا کرنا، کیونکہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کے نام اعمال میں جو ہے نیکیاں لکھتا جاتا ہے۔ اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مشکل یا کوئی بھی ٹینشن آ جائے تو آپ اللہ پر توکل کر کے اس چیز کو قبول کریں، ٹینشن لینے کے بجائے، اس کے بجائے آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے آگے،
ماضی اور مستقبل کے بجائے جو ہے حاضر کی فکر ہونا چاہیے. جیسے انسان کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یا کوئی اس کو مصیبت آنے والی ہے یا کوئی مصیبت گزر چکی ہے، تو جو پریویس ہو گیا اور جو آنے والا ہے مستقبل، وہ اس کا ٹینشن نہ لے. ابھی سوچے کہ آج کے ماحول میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ابھی ہم جس ماحول سے جس معاملے سے گزر رہے ہیں اس کو کیسے حل کیا جائے، اس پر ہم دھیان رکھیں. اس کے بعد جو ہے نمازوں کا اہتمام، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کیا جائے. جو شخص نوافل کا اہتمام کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے یا پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، آنکھ بن جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر پل اس کے ساتھ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کے ہاتھوں سے غلط کام ہونے نہیں دیتا، اس کو گناہوں کی طرف جانے نہیں دیتا ہے، اس کو بری چیز دیکھنے نہیں دیتا ہے. کب؟ جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل پر عمل کرتا ہے. اسی طرح جو ہے نفع بخش علم میں مصروف ہونا، مصروفیت کو اپنے اندر لگائے رکھنا، کیونکہ دنیا کے اندر ایسے ٹینشن بھی ہے کہ کچھ نہیں کر کے بھی ٹینشن ہوتا ہے. ایک انسان ہے، خالی وقت ہے اس کے پاس، تو اس میں بھی اس کو ٹینشن آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ تنہائی میں سوچتے بیٹھتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں مجھے بھی بڑی ہنسی آتی ہے کبھی کبھی. ایک پیپر میں نے اس کے تعلق سے پورا پڑھا تھا، ایک بار ایک اردو پیپر میں حیدرآباد کے ڈیٹیل میں دیا تھا اس کے تعلق سے کہ کتنا خطرناک ہے تنہائی میں کچھ سوچتے بیٹھنا. انہوں نے کہا کہ بہت بڑی بیماری ہے انسان جو تنہائی میں سوچتے بیٹھتا ہے. کبھی کبھی اس کا جو ہے اس کے ذہن پر اثر ہو سکتا ہے، اور خاص طور سے یہ نوجوانوں میں ہے جو ایڈولیسنٹ ایج ہے، یعنی 12-13 سال سے لے کر 20-25 سال کی عمر. اس کے بعد تو انسان کے پیچھے بہت ساری ذمہ داریاں لگ جاتی ہے، لیکن یہ جو وقفہ ہوتا ہے، یہ وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہے، تو انسان خواہ سوچتے بیٹھتا ہے. جیسے میں نے بہت سارے بچوں سے بات بھی کی اس کے تعلق سے، میں ڈسکشن کرتے رہتا ہوں ایسے پوائنٹ جب مجھے ملتے ہیں. تو کچھ بچوں کو دیکھا گیا وہ سوچتے بیٹھتے ہیں کہ وہ ایک کرکٹ پلیئر بن گئے، 6 بال میں 6 6 لگا دیے، پھر اگلے اوور میں 6 بال میں 6 چوکے لگا دیے. مطلب وہ اپنے آپ کو آئیڈیل ہیرو بنا لیتے، اپنے آپ کو سوچ میں. کوئی بروسلی بن جاتا ہے، وہ اکیلا ہی 20 کو اٹھا کر پٹک رہا. حالانکہ یہ پریکٹیکل چیزیں نہیں ہیں، وہ کیمرے کے سامنے بناوٹی چیزیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کوئی انسان اپنے خواب میں شیخ چلی امیر بن جاتا ہے، اس کے خود کے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، اپنی کاریں ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو انسان تنہائی میں سوچتا ہے، یہ بھی ایک ٹینشن کی وجہ ہے. کیوں؟ سائنس یہ بولتی ہے کہ اوپر والے نے، جو سائنسداں اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہیں، یہ ان کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دماغ دیا ہے، ذہن، کہا کہ یہ کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک کی طرح ہے، اس میں کچھ اسپیس ہے، اس میں اگر آپ کچرا بھریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ فل ہو جائے گا، اور پھر یہ آپ کے ذہن پر اس کا اثر ہو سکتا ہے. تو جو چیزیں نفع بخش چیزیں ہیں وہ سیکھنے کی بجائے اگر ہم یہ کام کرتے بیٹھے، خالی سوچتے بیٹھے، تو کہا کہ آپ کا دماغ استعمال ہو رہا ہے. کہا کہ جس طرح موبائل کی بیٹری ہوتی ہے، اگر آپ اس پہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، تو بیٹری استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ آپ نے اس کا ٹارچ لگایا تو استعمال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ مطلب بیٹری استعمال ہو رہی ہے، اس کی لائف کم ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کا کام بھی ہو رہا ہے، تو یہ فائدے مند چیز ہے. لیکن گھر میں کوئی نہ ہو اور آپ موبائل کی بیٹری آن کر کے ٹارچ لگا کر چلے جائے دن کے ٹائم میں، کوئی بولے گا بیوقوف آدمی ہے، ضرورت کچھ کام بھی نہیں ہو رہا ہے اور بیٹری جل رہی ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو خالی وقت میں سوچتے بیٹھنا، سائنسداں بولتے ہیں ایسا ہی ہے کہ کچھ کام نہیں ہو رہا ہے اور موبائل کی بیٹری کی طرح خالی جل رہی ہے وہ، مطلب آپ کا دماغ خواہ مخواہ کے استعمال ہو رہا ہے، اس کی لائف کم ہو رہی ہے. یہ ٹینشن کی یہ بھی ایک وجہ ہے. تو خواہ مخواہ سوچنے سے پرہیز کرے، خواہ مخواہ ٹینشن لینے سے پرہیز کرے. جیسے ہی خالی وقت ملتا ہے اپنے آپ کو مصروف کر لے کوئی بھی ایکٹیویٹی میں، دینی کتابیں پڑھے یا کھیل کود کرے، جو اسپورٹس میں آپ کو شوق ہے لیکن اس میں زیادتی نہ ہو، جو نماز روزے وغیرہ ضائع کر دے. آپ کچھ کھیل کود کیجئے، کوئی نفع بخش علم حاصل کیجئے، اپنا اسکول کالج کی پڑھائی کیجئے، خالی نہ بیٹھے. یہ بہت اہم چیز ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. اسی طرح جو ہے پازیٹیو تھنکنگ، ہمیشہ مثبت سوچ رکھے. اور شریعت تو آپ دیکھیں گے پورا قرآن اسی سے بھرا پڑا ہے.
اپنے بھائی کے تعلق سے غیبت نہ کرو، پازیٹیو تھنکنگ، کسی کی ٹو میں نہ لگو. ٹو میں لگنے والے بہت ٹینشن میں رہتے ہیں، ان کو پورے محلے کی فکر رہتی ہے، کون کیا کر رہا، کون کدھر جا رہا، کون کدھر سے آ رہا. کالج میں آج کل ایسا ہے، ٹو کا معاملہ تو سب میں عام ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ہے. آپ دیکھیے، آپ ان کی باتیں، نوجوانوں کی باتیں، عورتوں کی باتیں، سب دیکھیے ٹو میں لگے ہوئے. وہ کون آیا تھا، وہ کیا کرتا، وہ ایسا کیوں کرتا. آپ دو دوست ملے، دوست کا دوست آ کر گیا تو آپ کو فکر کون تھا، کیوں آیا تھا، کیا کر رہا تھا، اس کی گاڑی بہت اچھی دکھ رہی تھی، کیا کرتے اس کے ابا، سب ہر چیز آپ نکالتے بیٹھتے ہیں. تو اس سے بھی انسان ہمیشہ ٹینشن سے گھرا ہوتا ہے. تو دوسروں سے ہم کو کیا کرنا ہے، مثبت سوچ رکھیے آپ اور چھوڑ دیجئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ بہت اہم چیز ہے، پازیٹیو تھنکنگ. اسی طرح اپنے اہم مقاصد پر کنسنٹریٹ کرنا، یہ انسان کو بڑا فائدہ دیتا ہے. اہم مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے ہمارا آخرت، ہماری آخرت سنوارنا. تو اس کے لیے کوشش ہے نیک کام. اور دوسرے مقاصد میں دنیاوی چھوٹے چھوٹے مقاصد، جیسے کسی کو انجینئر بننا ہے، کسی کو ڈاکٹر بننا ہے، کسی کو ایک اچھا تاجر بننا ہے، تو اس پر کانسنٹریٹ، مجھے یہی کرنا ہے. اس کے علاوہ دوسری مصروفیات میں نہیں لگوں گا. کیونکہ انسان ایک ایم سے ہٹ کر دو چیزوں میں جب بڑھتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے منتشر ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سے زیادہ چیزوں میں جب لگتا ہے تو بہت مشکل ہے اس کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا. اور اس بات کو ہم اسی ایک چیز سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ہے. جیسے علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی، ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے آدمی کو دلاتا ہے نجات. مطلب آپ دیکھیں گے ہمارے غیر مسلم دوست وہ بولنے لگے تمہارے پاس بہت اچھا ہے، بولے تم صرف ایک اللہ کو مانتے. یہ غیر مسلموں کے تاثرات آتے ہیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا. وہ بولا کہ ہم کو سال بھر میں سے 8 سے 10 لوگوں کو خوش کرنا پڑتا، 8 سے 10 بھگوانوں کو. کہا کہ میری ماں کو کبھی ادھر لے کے جاتی، کبھی یہ مہینے ادھر جاتے، کبھی یہ مہینے ادھر جاتے، پھر بولتے یہ مہینے میں ادھر جانا ضروری ہے نہیں تو یہ ناراض ہو جاتے. تو دیکھیے نا، علامہ اقبال نے کتنی اچھی بات کہی، 1000 سجدوں سے اچھا ایک ہی سجدہ ہے، ایک اللہ کو خوش کرو. یہ بھی ٹینشن کی ایک وجہ ہے کہ انسان کئی معبودوں کو مانتا ہے. تو توحید ایک ایسی چیز ہے کہ ہم کو بہت اچھے سے اپنے مقصد کو سمجھاتی ہے کہ دنیا میں بھی جو ہمارا ایم ہے، جو ہم کو کرنا ہے، تو ہم صرف اسی پہ کانسنٹریٹ کریں. آپ کو انجینئر بننا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ انجینئرنگ کے لیے کوشش کریں. آپ دن بھر گراؤنڈ میں کھڑے نہ رہے، دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی. آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، اس پر آپ کی توجہ ہونا چاہیے. آپ کو اچھا بزنس بننا ہے تو آپ بزنس مین لوگوں کے ساتھ رہیے، ان سے علم حاصل کریں کہ کیسے تجارت کے اصول ہوتے ہیں، قرآن نے کیسے تجارت کے اصول بتائے ہیں. کتاب البیع بخاری میں اس کو پڑھیے کہ آپ اچھے تاجر کیسے بنے. تو ہمارا کانسنٹریشن اپنے ایم کی طرف ہونا چاہیے. 2 سے زیادہ چیزوں کی طرف جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا وہ غلام اچھا ہے جس کا ایک مالک ہو، یا وہ غلام اچھا ہے جس کے کئی مالک ہو. اللہ تعالیٰ کی مثال کے لیے آپ نے مثال دی اللہ کے رسول نے کہ وہ آدمی اچھا ہے جس کا ایک مالک ہو، یا وہ آدمی اچھا ہے جس کے کئی مالک ہو. صحابہ نے کہا کہ وہ غلام اچھا ہے جس کا ایک مالک ہو. تو توحید ہم کو دنیاوی مقاصد کو سمجھانے میں بھی مدد کرتی ہے. تو اس کو بھی ہم جو ہے اپنے مقاصد پر کانسنٹریٹ کریں. اسی طرح مشورہ لیں. ہمارے اندر ایک بہت بری عادت ہے، اور کہاوتیں بھی بڑی مشہور ہو گئی، حالانکہ ایک کہاوت غلط ہے. ایک صاحب مجھے ملے، بولے اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں. میں نے بولا ہاں بولیے، غیر مسلم ہے. کہا کہ میں نے 3 قوموں کی اسٹڈی کی، سکھ، مسلم اور براہمن. میں نے کیا ملا آپ کو؟ کہا کہ میں 3 اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. بولے آپ برا مت مانیے. کہا کہ برہمنس دے تھنک دین ایکٹ، وہ پہلے سوچتے پھر کام کرتے. میں بولا ہاں ماحول کے لحاظ سے تو صحیح بات بول رہے ہیں آپ. اور مسلمس کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مسلمس دے ایکٹ دین تھنک، پہلے کر لیتے بعد میں سوچتے بیٹھتے کیا کرے گا، کیونکہ یہ تو شریعت کے خلاف. تو میں نے ان کو، اور انہوں نے سردار کے بارے میں کہا بولنا نہیں چاہیے ویسے، نیور تھنک نیور ایکٹ. تو میں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کے ریسرچ میں تھوڑی سی غلطی ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کے مسلمان ایسے ہو جو کر لیتے اور سوچتے بیٹھتے ہیں، لیکن اسلام ایسا نہیں ہے. صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ سوچتے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ مشورے میں برکت ہے. مشورہ لیتے، اہل علم کو بٹھاتے، اور اس میں سے بیٹر جو رائے رہتی تو پھر اس کو. دیکھیے آپ شروعات دور سے اسلام کے سب سے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، قیدیوں کو پکڑا گیا. اللہ کے رسول، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا ڈیسیجن، آپ کے فیصلے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن پھر بھی آپ نے صحابہ کو بٹھایا. حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، سعد بن وقاص سے پوچھا، حضرت عمر سے پوچھا، سب نے الگ الگ رائے دی. حضرت عمر نے کہا سب کو قتل کر دیتے، اپنے اپنے رشتہ داروں کے سامنے کھڑے کرو ان کو.
حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے بدلے ان کو چھوڑ دیں گے کہ وہ 10 مدینہ کے بچوں کو تعلیم دے، تو ان کو رہا کر دیا جائے ایک کو۔ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے لے لی گئی۔ تو مشورے شروع اسلام سے اللہ کے رسول کی آخری دور تک آپ دیکھیے، مشورے کا بہت امپورٹنس۔ تو کوئی بھی کام، کوئی بھی ٹینشن یا پریشانی آپ کو، اکثر یہ ہوتا ہے نوجوان اپنی پریشانیوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ ان کا کام ہے کہ وہ والدین سے ڈسکس کرے۔ اور یاد رکھیے مشورے لینے میں سب سے پہلے ہونا چاہیے والدین۔ والدین کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کبھی کبھی بچے سوچتے ہیں ابا کا 10ویں پڑھے ہوئے، میں MA MSc کرا ہوا ہے، میں M.Ed ہے، یہ ہے، میں ڈاکٹر ہے، ابا کا سمجھیں گا۔ والدین کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی نس نس سے واقف ہے، ان کو آپ کا بچپن سے لے کر آپ کی جوانی پوری معلوم ہے، ایک ایک دن آپ کا پڑھ رہے ہو، وہ بہتر رائے دے سکتے ہیں آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ ہاں، ان کے رائے میں اگر کچھ گڑبڑ ہو تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ آپ رائے دے رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے والدین، پھر ہمارے اہل علم، علماء، ہمارے جو علماء ہیں ان سے رائے لے کہ فلاں معاملہ ہے کیسے کرے، اور آپ دیکھیں گے 100% جواب آپ کے والدین اور علماء سے آپ کو مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر جو فیلڈ میں لوگ ہیں، تجارت کی مشورہ کرنا ہے تو بزنس مینس جو ہے، اچھے لوگ آپ کے قریبی جو اچھی رائے دیتے ہیں ان سے بات کیجیے۔ علم کے تعلق سے کسی فیلڈ میں جانا ہے تو اس فیلڈ کے ماہرین سے آپ ملاقات کیجیے۔ تو مشورہ ایک بہت اہم چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے، جو فیوچر میں آنے والے کئی ٹینشنز کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے خیر خواہ دوست، اچھے دوست بنائیے، جو اچھے دوست ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، جھوٹ بولنے والے نہ ہو، نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو۔ اچھے دوست رکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مصیبت میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے، تو آپ کا اچھا دوست ہمیشہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہنمائی کرے گا، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے بھی راستے ہیں یہ آپ کے ٹینشنز کو بڑھانے والے ہیں، آپ کے ٹینشنز کو ڈبل کرنے والے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی طرف کا جو راستہ ہے یہ آپ کے ٹینشن کو دور کرنے والا ہے۔ تو اچھے دوست بنائیے، یہ آپ کو اچھی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان میں جذبہ ہوتا ہے دین کا۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں تو آپ کی مالی مدد بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ آپ کو وقت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں ایک دیندار دوست میں ہوتی ہیں۔ دوسرے لوگ جو دنیا پرست ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ اسی طرح جو ہے ایک اہم چیز کھانے پینے اور صحت میں، یہ سنت نبوی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھانے کا بہت خیال رکھا کرتے۔ ویسے آپ کا شروعاتی دور اگر دیکھا جائے یا بعد کا دور بھی آپ نے جو ہے بہت فاقے میں دن گزارے ہیں، یہ آپ کی اپنی جو ہے مرضی اور آپ کی چوائس تھی کہ آپ نے کہا کہ انسان جب غربت میں ہوتا ہے تو اللہ کا زیادہ شکر گزار ہوتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو پسند کیا۔ تو کھانے پینے کا، صحت کا خیال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل لیتے، غسل لینے کے بعد سر میں تیل ڈالتے۔ سائنس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ سر میں تیل لگانا یہ انسان کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے، جو اس کو ذہنی طور پر بھی سکون عطا کرتا ہے۔ کہا کہ یہ اس کے جو ہے بالوں کے لیے اور اس کے ذہن جو ہے دماغ کے لیے ایک قسم کی غذا ہے۔ اللہ کے رسول پابندی سے جو ہے تیل لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں ہم برش استعمال کرتے ہیں، مطلب یہ تمام چیزیں صحت کے خیال کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کام دیے جاتے یا آپ کے پاس ایسا معاملہ آ جاتا کہ 2 آپشن ہیں، ایک مشکل اور ایک آسان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان والے کو چنتے۔ جیسا سفر پر نکلے، بتانے والے نے بتایا یہ راستہ بڑا مشکل والا ہے، یہ والا تھوڑا آسان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان راستے کو پسند فرماتے۔ آسان چیزوں کو اپنانے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان سکون میں ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ چیلنجنگ ورک نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن اپنی طاقت بھی دیکھنا۔ کچھ لوگ رہتے کچھ ہٹ کر کرنے کا، اور ہٹ کر کرنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے پھر وہ مصیبتیں اپنے اوپر مول لیتے، مطلب ان کو وہ چیزیں نہیں آتی اور وہ چیز بولتے ہم کریں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو آسان چیزیں اسی کو اپنانا چاہیے، یہ سنت رسول بھی ہے۔ اسی طرح جب کوئی پریشانی میں آ جائے، مشورہ لینے پر بھی سمجھ میں نہ آئے، والدین سے، علماء سے، سب سے لے لیا، تو شریعت نے ایک فارمولہ ہم کو دیا ہے، استخارہ۔ نماز پڑھیے، استخارہ کی دعا کیجیے، اللہ کے حضور گڑگڑائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اس طرف متوجہ کر دیتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ اسی طرح صبر اور سیلف کانفیڈنس، یہ بہت اہم چیز ہے۔ خود بھی ہمت رکھیے اور دوسروں کو بھی ہمت دلائیے، اور یاد رکھیے بہادر وہی ہے جو وقت پر ہمت رکھ لے، صبر وہی ہے جو وقت پر کیا جائے، یہ بہت اہم چیز ہے۔
ایک انسان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، بیٹا فوت ہو گیا ہے، سب سے قریبی چیز، تو یہ سچویشن اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ اس بات کو سوچے کہ اللہ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ آپ بولیں گے صبر کا حکم ہے لیکن ہماری فیلنگز کا کیا؟ تو شریعت یہی چاہتی ہے کہ آپ کی جو فیلنگس ہے اس کو آپ شریعت کے دائرے میں موڑ دیں، شریعت کی طرف، اس راستے کی طرف اس کو ڈال دیں، کیونکہ اسی میں آپ کا فائدہ ہے اور آپ کے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات نازل کیے۔ ایک عورت قبر کے پاس رو رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا صبر کر۔ وہ غصے میں بولنے لگی آپ کو کیا معلوم میرا کیا نقصان ہوا ہے، اس کا شوہر مر گیا تھا۔ اللہ کے رسول خاموش چلے گئے۔ دوسرے صحابی کہا کہ تو جانتی ہے وہ کون تھے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ عورت کو بڑی ندامت ہوئی، وہ دوڑتی ہوئی آئی کہ اللہ کے رسول معاف کیجیے میں نے پہچانا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر وہ ہے جو وقت پر کیا جائے، جس وقت مصیبت پہنچی ہے اس وقت صبر کیا جائے وہی صبر ہے، تاکہ بعد میں وقت گزرنے کے بعد تو صبر آ ہی جاتا ہے، سب میں آتا ہے۔ تو اصل ہمت والے لوگ وہی ہیں جب مصیبت میں گھرے ہوتے ہیں تب اپنے آپ پر وہ کنٹرول رکھتے ہیں، صرف اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں بلکہ اپنے گھر کے جو کمزور لوگ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ضعیف لوگ ہیں، عورتیں ہیں، وہ ان کو بھی سنبھالتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ انسان جو ہے اپنے اندر سیلف کانفیڈنس اور صبر کا جو ہے مادہ اپنے اندر جو ہے وہ ڈالے۔ اور اسی طرح جو ہے آخری بات یہ کہ اللہ سے دعا کیجیے کوئی بھی ٹینشن اور مشکل آنے پر، اور جو وقت پہ دعا کی جاتی ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ وہ اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ جس وقت آپ کو ٹینشن آیا ہے، مشکل آئی ہے، اس وقت بھی آپ نے سب سے پہلے جس کو یاد کیا وہ آپ کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی سچویشن میں بھی اس کو اس کا رب یاد آتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اور جو مظلوم ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک قسم کا ٹینشن ہوتا ہے اس کے اوپر، چاہے کسی بھی قسم کا اس پر ظلم کیا گیا ہو، تو اس کے بیچ میں اور اس کے رب کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، اس کی دعا سیدھے عرش پر جاتی ہے۔ تو وقت پر دعا کرنا یہ بہت اہم ہے۔ بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے، ایک چھوٹا سا واقعہ جو آپ لوگ سبھی جانتے ہیں، بڑا مشہور ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہوا۔ شوہر کا انتقال ہونا کتنی بڑی بات ہوتی ہے، بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، لیکن ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر کے انتقال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کیا۔ سب سے پہلے اللہ کو یاد کیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر بعد میں آپ نے ایک دعا کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی تھی، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اے اللہ جو مصیبت مجھے پہنچی ہے اس کے بدلے جو ہے مجھے اس سے بہتر بدل جو ہے عطا کر۔ اور یہ دعا جیسے ہی آپ نے پڑھی آپ سوچنے لگی ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون ملے گا، لیکن آپ دیکھیے اللہ نے دعا قبول کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عدت گزرنے کے بعد آیا، ام سلمہ کو نکاح کا پیغام اللہ کے رسول نے بھیجا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے تو بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور بہترین چیز عطا کی۔ تو دعا ایک بہت بہترین چیز ہے جو تمام قسم کے ٹینشن کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، اور ایک دعا جو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، ہم سب نے اس کو یاد کر لینا چاہیے، یہ تمام قسم کے ٹینشن اور پریشانیوں سے ہم کو دور رکھتی ہے۔ یہ دعا جو ہے صحیح بخاری میں آپ کو ملیں گی، اور حسن المسلم جو کتاب ہے دعاؤں کی اس میں بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن واصلح الدین وغلبۃ الرجال واصلح الدین وغلبۃ الرجال۔ یہ دعا کا معنی اس طرح ہے کہ اے اللہ میں فکر اور غم، سستی اور بخیلی، نامردی اور قرضداری اور ظالموں کے میرے اوپر غلبہ پانے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنی چیزیں اس میں آ گئی کہ اللہ میں فکر اور غم سے، سستی اور بخیلی سے، نامردی سے اور قرضداری کے بوجھ سے، اور جو دشمن ہیں، جو ظالم ہیں مجھ پر حاوی آ جائے، اس سے میں بچنا چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ لیکن ہم یہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے۔ آج دیکھیے ہم نے دیکھا حکومت تبدیل ہوئی، لوگوں کے غم بڑھ گئے، ظالم حکمراں ہم پر حاوی آ گئے، لیکن کسی کی زبان سے دعا نہیں نکلی کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ظالم لوگ مجھ پر حاوی آ جائے، مجھ پر بوجھ ڈالے۔ کبھی ہم لوگ جو ایسی دعا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دعا کو ہم یاد کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو،
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.